سر جیسے کہ یقین جو ہے وہ کرنا آج کل بہت مشکل ہے، اور کسی پر یقین کیا بھی جائے تو شک کی دیوار بیچ میں لازم رہتی ہے، تو اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھو، ایک تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں بے شمار سہولتیں، آسانیاں، گیجٹس، کمیونیکیشن کے سورس بڑھ گئے ہیں، وہیں اگر آپ دیکھیے، یعنی اگر یہ گراف اوپر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز شدید خراب ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے اصل میں کمیونیکیشن. یعنی ذرائع بڑھ گئے ہیں کمیونیکیشن کے. آج اگر لسٹ بنائی جائے تو جو ہمیں زبانی یاد، وہ سورس یا وہ میڈیمز جن کے ذریعے کمیونیکیشن کی جاتی ہے یا دو لوگوں میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، واٹس ایپ، بالکل، ٹویٹر، اس کے بعد اسنیپ چیٹ، میسج، اس کے بعد آپ چلے جائیں فیس بک کا میسنجر، ایک سیریز ہے جس کے ذریعے کمیونیکیشن ممکن ہو گئی ہے. کسی زمانے میں کمیونیکیشن مشکل تھی، لیکن کمیونیکیشن کے لیے ایک بڑی اہم چیز جس کو ہم مس کر رہے ہیں اور وہ کم ہونے لگ پڑی، یعنی اس کا گراف نیچے جانے لگ پڑا. کمیونیکیشن کے ذرائع اوپر جانے لگ پڑے اور ایک چیز بڑی تیزی کے ساتھ نیچے جانے لگ پڑی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ٹرسٹ. دو لوگوں کا ایک دوسرے پہ یہ یقین کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہارمفل نہیں، ہم ایک دوسرے کو ڈیمیج نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کو ہرٹ نہیں کر سکتے. دوستی احترام کا رشتہ ہے. اگر اس میں یہ یقین نہ ہو کہ یہ مجھے ڈیمیج نہیں کرے گا، یہ مجھے ہرٹ نہیں کرے گا، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. اب ہر چیز کا دیکھیے ایک نیا ٹرینڈ آیا، ہر چیز کا ریکارڈ رکھ لیا جاتا ہے. ٹریکنگ ریکارڈز، آڈیو ریکارڈز، لوگ کال کے ریکارڈ رکھ لیتے ہیں. میں نے کئی دفاتر میں دیکھا ہے وہاں پر سیل فون الاؤ نہیں ہے اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ویڈیو یا آڈیو آن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کنورزیشن، وہ بات چیت جو شاید اس کمرے تک محدود ہے، وہ دفتری معاملات ہو سکتے ہیں، وہ پالیسی میٹر ہو سکتے ہیں، وہ کوئی سیکریسی ہو سکتی ہے کسی ادارے کی، کوئی پرسنل ایسی انفارمیشن ہو سکتی ہے. لوگوں میں یہ تمیز ختم ہونے لگ پڑی ہے کہ اس کو ہم نے ریکارڈ نہیں کرنا. اب یہ ٹرسٹ جب کم ہونے لگ پڑا ہے تو آپ کو فیس بک فرینڈس کی تعداد 5000 ملے گی، عام لمٹ اس کی 5000 ہے، لیکن فرینڈ کتنے ہیں آپ کو پتہ لگے گا وہ ہیں ہی کوئی نہیں. کیونکہ فرینڈ ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز، سب سے خوبصورت چیز وہ ٹرسٹ ہے. جس سماج میں یقین ناپید ہو جاتا ہے، یقین ختم ہو جاتا ہے یا یقین ملتا نہیں ہے، وہاں پر سب سے زیادہ جو چیز خراب ہوتی ہے وہ لوگوں کے رشتے ہیں. آپ کسی بھی طرح کے رشتے دیکھ لیجئے، دوستی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، پروفیشنل کولیگز کا رشتہ، ایک کلاس روم میں کلاس فیلو ہونے کا رشتہ، استاد شاگرد کا رشتہ، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ، سماج کا، سوسائٹی کے ساتھ ہمسائیگی کا رشتہ. یہ کتنی طرح کے ریلیشنز ہیں جو ہمیں ایک یقین دلاتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں، ہمارا کوئی ہے. جب یہ یقین چلا جاتا ہے اس ٹرسٹ کی کمی کی وجہ سے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے. آپ کے موبائل فون میں ہزاروں نمبر سیو ہوتے ہیں، آپ کے فیس بک پہ 5000 فرینڈ ہوتے ہیں، آپ کے جاننے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے، لیکن آپ کا اپنا کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ اپنا پھر اگین وہ پرانی جو ڈیفینیشنز موجود تھیں، اس میں سے ڈیفینیشن کیا تھی؟ اپنا وہ ہے جس کو پیٹ ننگا کر کے دکھایا جا سکے، جو آپ کی تکلیف کو جانے تو مذاق نہ اڑائے، جو آپ کے درد کو جانے تو اس کو وہ برا نہ سمجھے، وہ سمجھے، ایمپتھی کے ساتھ سمجھے کہ یار یہ تکلیف میں ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. آج کامن یہ رواج ہے کہ کوئی آپ کی کمزوری کو پکڑتا ہے، اس کو کوئی نیا رنگ دے کے کسی اور جگہ پورٹری کر دیتا ہے. غیبت عام ہو گئی ہے، کینہ لوگ رکھتے ہیں، اس کینے کا اظہار غیبت کی شکل میں کر دیتے ہیں. دل میں نفرت ہوتی ہے، چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ ملیں گے اور اس نفرت کو کسی اور شکل میں ظاہر کر دیں گے، آپ کا نقصان. ایک بڑا خوبصورت جملہ بانو آپا فرمایا کرتی تھی کہ کسی کا کردار دیکھ لیں تو یہ دیکھو وہ کب مسکراتا ہے. اگر نیکی پہ مسکراتا ہے، اگر خیر پہ مسکراتا ہے تو کردار والا ہے. اگر کسی کے نقصان پہ مسکراتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھلا انسان نہیں. سو آج ٹرسٹ کی کمی کی وجہ سے سوسائٹی نیچے جانے لگ پڑی. ہمیں اس ساری کہانی میں، اس دکھ کی کہانی میں ایک کام ضرور کرنا چاہیے، ایک انفرادی طور پہ جو ہمیں سننے والے قابل اعتبار انسان بنے. آپ تو بنے نا، کم از کم چلیں دوسرے نہیں ہیں، آپ اس قابل بنے کہ آپ پہ کوئی ٹرسٹ کر سکے، آپ اس قابل بنے کہ لوگ آپ پہ ریلائی کر سکیں، آپ اس قابل ہوں کہ آپ وعدہ پورا کر سکیں، آپ اس قابل ہوں کہ آپ کی بات میں اعتبار ہو، آپ اس قابل ہوں
کہ دنیا یہ کہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں. آپ اس قابل ہوں کہ آپ سے کسی کو نقصان کا اندیشہ نہ ہو. آپ اس قابل ہوں کہ آپ پہ کسی کا اگر گمان بنتا ہے تو خیر کا گمان. آپ اس قابل ہوں کہ لوگ کہیں یار یہ شر والا بندہ نہیں، اس سے آسانی ملے، اس سے چھاؤں ملے، اس سے میٹھا پھل ملے گا. تو اگر آپ اس قابل ہیں تو پھر بچت ہو جاتی ہے. پھر خیر والے لوگ اس کشش کے قانون کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. میں اللہ سے یہ دعا بھی مانگتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات آپ کی آنکھ ایسا نظارہ دیکھتی ہے اور کان ایسی بات کو سنتے ہیں. آپ کا یعنی مشاہدہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہاں آپ دعا مانگتے ہیں. میں کئی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کے پاس فیم کی انتہا ہوتی ہے، جنہوں نے پیک کو انجوائے کیا ہوتا ہے، جو کسی وقت میں ہزاروں لاکھوں ان کے مداح ہوتے ہیں، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹرسٹ گوا دیتے ہیں، کریڈیبلٹی گوا دیتے ہیں، اپنی ہوا کو خراب کر بیٹھتے ہیں، اور پھر اتنی شہرت کے باوجود ان پہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں جس دن آپ پہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتا اس دن آپ کی موت ہو جاتی ہے، آپ مر جاتے ہیں. خدارا اس قابل ضرور بنے کہ آپ پہ لوگ رلائے کر سکیں، آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں. یہ اعتماد بڑی کمائی ہے. یہ یقین باپ نے بیٹے کی انگلی پکڑی ہوتی ہے، بیٹے کا پورا اعتماد ہوتا ہے کہ میرا کو بڑا ہے. بالکل. وہ اعتماد کی وجہ سے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ میرا ایک والد ہے، میری والدہ ہے، جس کا کوئی اپنا ہے، جس کا کوئی سجن ہے، جس کا کوئی دوست ہے، جس کا کوئی اس سے محبت کرنے والا ہے، جس کا کوئی ایسا ہے جس پہ یقین ہے کہ یار یہ دل سے میرا ہے اور یہ میرے لیے اچھا چاہے گا. بڑا خوش قسمت ہے. آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایسا ہے تو اس کی حفاظت کیجیے، خدارا اس کی قدر کر لیجیے، کیونکہ اگر آپ نے قدر نہ کی تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا. آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول، آپ کا فرمان تھا کہ دنیا میں سب سے غریب وہ ہے جس کا دوست کوئی نہیں، جس کا اپنا کوئی نہیں. اگر آپ کا اپنا کوئی نہیں ہے تو آپ غریب ہیں.